بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہمارے پاس وضو کی شروط اور واجبات کے حوالے سے آج جو مسئلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چھٹا مسئلہ ہے وضو کے جو واجبات اور شروط کے حوالے سے ہم نے مسائل شروع کیے تھے، اس میں سے یہ چھٹا مسئلہ ہے، نیت کے احوال۔ نیت کے احوال جو ہیں وہ مطلب حالات، یعنی کب کیسی نیت کرنی چاہیے اس حوالے سے، یعنی وضو یا غسل کرتے وقت آدمی کس چیز کی نیت کرے، نیت واجب ہے یا نہیں، یہ تو مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل ہم نے آخری مسئلہ یہ پڑھا تھا اور ہم نے کہا کہ راجح یہی ہے کہ نیت جو ہے وہ کرنا عبادت ہے، اور وضو جو عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت جو ہے وہ واجب ہے، انما الاعمال بالنیات، اور اس طرح دیگر جو دلائل ہم نے پڑھے تھے، اور راجح بھی یہی ہم نے قرار دیا تھا۔ آگے نیت کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کب کون سی نیت کرنی چاہیے، تو اس کی دو حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، یا تو بڑی عبادت سر انجام دینے کی نیت کرے گا آدمی، تو اس نیت میں نوافل اور سنن خود بخود ہی داخل ہو جائیں گے۔ تو اس میں یعنی ایک آدمی نے اس نیت سے وضو کیا کہ میں اس سے جو ہے نماز فرضی پڑھوں گا یا میں اسے طواف کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ طواف کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے، اور نماز کے لیے اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت مثلا۔ تو جن کاموں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اگر ان کاموں کے لیے فرائض، یعنی جو فرائض ہیں، مراد فرائض جو واجبات ہیں، وہ قرآن فرض نہیں ہے تلاوت اس کی، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو فرائض کے لیے وضو کرتا ہے، مثلا فرض نماز کے لیے، تو کیا اس کے لیے وہ نوافل پڑھ سکتا ہے اسی وضو سے؟ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب انسان بڑی عبادت کی نیت سے وضو کرتا ہے تو اس میں نوافل اور سنن خود بخود داخل ہو جائیں گے، جیسا کہ فرض نماز، طواف وغیرہ کی نیت کرنے والا بالاتفاق اسی وضو سے نوافل بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن کسی نفلی عبادت کی نیت سے اگر کوئی طہارت حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے کسی نفلی عبادت کے لیے، مثلا اس نے 2 نفل پڑھنے ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وہ وضو کرتا ہے، تو اس صورت میں کیا اس سے فرض نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں اگرچہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر نفلی عبادت کی نیت سے وضو کیا ہے تو اس سے فرضی عبادت نہیں کر سکتا، اس سے فرضی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اگرچہ اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن یہ اختلاف کوئی معتبر نہیں ہے۔ اس وجہ سے راجح یہی ہے کہ جب اس نے طہارت کسی عبادت کی غرض سے کی ہے تو اس سے کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے، تو اس سے کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر نفلی عبادت کی غرض سے وضو کیا ہے یا طہارت حاصل کی ہے تو اس سے وہ فرضی عبادت نہیں کر سکتا۔ جب اس نے عبادت کی غرض سے ہی وضو کیا ہے، طہارت حاصل کی ہے، تو اس سے کوئی بھی عبادت کر لے تو اس کے اندر وہ شامل ہو جائیں گی دیگر عبادات بھی۔ ساتواں مسئلہ ہمارا جو آج کے مسائل میں سے وہ یہ ہے کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب ہے یا سنت ہے۔ اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، چونکہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس فریق کے دلائل زیادہ قوی ہیں اور کس کا قول زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے اور راجح ہے، اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا وضو کے وقت، اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ دونوں ہی واجب ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ دونوں ہی واجب ہیں۔ یہ مذہب حنابلہ کا ہے، یہ مذہب جو ہے یہ حنابلہ کا ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو آیت وضو ہے، ان کی دلیل ایک تو آیت وضو ہے، اور اس سے وجہ استدلال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے تو ناک اور منہ چہرے میں داخل ہے۔ اصل اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ آیا چہرہ اور ناک جو ہے وہ ناک اور منہ چہرے میں داخل ہے کہ نہیں، یا الگ اعضاء ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ الگ اعضاء ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو دھونا واجب نہیں، جن لوگوں نے کہا کہ الگ اعضاء نہیں بلکہ چہرے کا ہی حصہ ہیں، ان لوگوں کے ہاں جو ہے وہ وضو کے اندر ناک میں پانی چڑھانا اور اسی طرح جو ہے وہ کلی کرنا یہ واجب اور یہ جو ہے وہ ضروری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال، آپ نے فرمایا، اذا استجمر احدکم فلیستجمر وطرا۔ ہم یہ پہلے جو قضاء حاجت کے آداب تھے اس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا استجمر احدکم فلیستجمر وطرا، کہ جب تم میں سے کوئی استجمار کرے، استجمار کا مطلب یعنی کہ ٹیلے استعمال کرے تو وطر استعمال کرے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ،
اور جب وہ اپنے ناک میں پانی چڑھائے، یعنی جب وضو کرے تم میں سے کوئی ایک، تو اپنی ناک میں پانی چڑھائے اور اسے جاڑے، ثم لینتثر، پھر اسے جاڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاڑنے کا جب حکم ہے تو فلیجعل فی انفی ماء، تو اپنے ناک میں پانی بھی پائے ڈالے، یعنی داخل کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلیجعل فی انفہ ماء، یہ حکم ہے اور حکم وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناک میں پانی کھینچنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ واجبات وضو میں سے ایک واجب ہے۔ یہاں اس حدیث کے اندر تو صرف ناک میں پانی کھینچنے کا ذکر ہے، تو کلی کا تو ذکر نہیں۔ کلی دوسری حدیث کے اندر ذکر ہوئی ہے، حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأت فمضمض، اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا تھا، آپ نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ فمضمض کا معنی ہے کلی کرنا، جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ان دونوں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی کھینچنا، یہ دونوں جو ہے یہ واجبات وضو میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑا، لہٰذا آپ کا ہمیشگی اختیار کرنا، مداومت اختیار کرنا ان کے وجوب کی دلیل ہے۔ یہ چوتھی دلیل ہے۔ تو یہ چار دلائل ہیں جن لوگوں نے کہا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے۔ ایک آیت وضو، اور وجہ استدلال سے یہ ہے کہ چہرے کے اندر منہ بھی داخل ہے اور ناک بھی شامل ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی۔ دوسرا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، حضرت لقید بن صبرہ کی حدیث، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر ہمیشگی کی ہے، اور کوئی بھی ایسا وضو نہیں جس کے اندر آپ نے کلی نہ کی ہو یا ناک میں پانی جو ہے وہ نہ چڑھایا ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں مستحب ہیں، واجب نہیں، یہ دونوں مستحب ہیں، واجب نہیں۔ یہ قول جمہور فقہائے کرام کا ہے، یہ قول جمہور فقہائے کرام یعنی اکثر فقہا کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلی کرنا، ناک میں پانی کھینچنا، یہ دونوں مستحب ہیں، واجب نہیں ہے۔ مستحب یعنی غیر واجب۔ ان کے کیا دلائل ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں سے ہیں، اور آپ کے افعال وجوب پہ دلالت نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال وجوب پر دلالت نہیں کرتے، خالی نبی کا فعل، نبی علیہ السلام کا، یہ اس سے واجب ثابت نہیں ہوتا جب تک آپ حکم نہ دے دیں یا قرآن کریم کے اندر حکم جو اس کے بارے میں نہ آ جائے۔ اور آیت وضو کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ ناک اور منہ چہرے میں سے نہیں، ناک اور منہ چہرے میں سے نہیں ہے۔ ان کے ہاں ناک اور منہ الگ اعضاء ہیں، چہرے کا حصہ نہیں، لیکن جو حنابلہ ہیں ان کے ہاں چہرے کا حصہ ہے، لہذا جیسے فغسلوا وجوہکم کے اندر چہرے کو دھونے کا حکم لازم ہے، ایسے ہی ناک اور کلی کرنے کو بھی شامل ہے۔ حدیث لقید ابن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک ضعیف ہے، اور ممکن ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچی نہ ہو، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچی نہ ہو سکتا ہے۔ تو اب دلائل ہمارے سامنے ہیں، ایک تو فغسلوا وجوہکم، قرآن کریم کی آیت وضو، اس کے اندر چہرے کو دھونے کا حکم، اور چہرے کے اندر ناک بھی ہے اور منہ بھی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث صحیح ہے، اس کے اندر ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ صحیح کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر۔ حضرت لقید بن صبرہ کی حدیث اگرچہ انہوں نے کہا ضعیف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بہت سارے محدثین کے ہاں حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور اس پر صحت کا حکم لگایا جائے گا۔ راجح بات دلائل کے قوت، نبی علیہ السلام کا ہمیشگی اختیار کرنا، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خالی فعل سے وجوب ثابت تو نہیں ہوتا، لیکن جب دیگر دلائل سے تاکید ہو رہی ہو، تائید ہو رہی ہو، تو پھر تو ثابت ہو جائے گا۔ اب آپ کا حکم دینا صحابی کو، قرآن کریم کی آیت، یہ دلائل مل کر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے فعل کو وجوب پر جو ہے وہ محمول کریں گے اور واجب کا حکم ہوگا۔ آٹھواں مسئلہ ہمارے پاس ہے چہرے کا دھونا۔ اس کے تحت کئی ایک مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم چہرے کی تعریف پڑھتے ہیں کہ چہرہ جو ہوتا ہے انسان کا، یعنی یہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے، اس کی حد کیا ہے، لمبائی میں، چوڑائی میں اس کی حد کتنی ہے، اور کس حصے کو چہرہ کہیں گے، کہاں تک دھوئیں گے اسے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ تو چہرے کی تعریف اور حد، چہرے سے مراد انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جس سے دوسروں سے مخاطب ہوتا ہے یا دوسروں سے سامنا کرتا ہے۔ یہ تعریف ذہن میں رکھیں، اس سے متعلق کئی مسائل ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو چہرے سے مراد انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جس سے وہ دوسروں سے مخاطب ہوتا ہے یا سامنا کرتا ہے۔ چہرے کی حد بندی کیا ہے؟ ہم لمبائی میں بھی چہرے کی حد بندی کریں گے، چوڑائی میں بھی۔ تو لمبائی میں جہاں سے عموماً سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، ٹھوڈی کے نیچے تک، یعنی یہاں نیچے تک، مطلب چہرے کے بال جہاں سے اگتے ہیں، سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں عموماً عادتاً وہاں سے لے کر نیچے تک، یہ لمبائی میں ہے،
اور چوڑائی میں ایک کان کی جڑ سے لے کر دوسرے کان کی جو جڑ تک کا درمیانی حصہ، مطلب یہاں تک. تو یہ چہرے کی چوڑائی اور یہ لمبائی. سوال یہ ہے کہ جس آدمی کے سر پہ بال ہی نہیں، چلیے اگر آواز آ رہی ہے تو پھر بتائیے کہ جس کے سر کے بال ہی نہیں، ہم نے کہا کہ چہرے کی حد جو ہے عموماً سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، تو جس کے بال ہی نہیں سر کے، اس کا ہم کیا کریں گے؟ سر اس کو بھی قیاس کریں گے اس شخص کے اوپر کہ جس کے سر کے بال کی حدود ہوتی ہیں، مطلب اسی حد. احسنت. یعنی ہم عموماً اس وجہ سے میں نے ذکر کیا ہے کہ عموماً نارملی جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں سر کے، وہاں سے لے کر، یعنی عام ہم دیکھیں گے اس کے وہاں علاقے میں، اہل علاقہ میں جہاں سے بال اگتے ہیں عموماً، باقی لوگوں میں وہاں کا ہم اعتبار کریں گے. چہرہ دھونے کا حکم کیا ہے؟ یہ تو ہم چہرے کی ڈیفینیشن تعریف پڑھ رہے تھے کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے، لمبائی میں چوڑائی میں. چہرہ دھونے کا حکم کیا ہے؟ تو چہرے کا دھونا واجبات وضو میں سے ہے، یہ وضو کے واجبات میں سے، اور اس کا وجوب کتاب و سنت سے ثابت ہے اور اجماع ہے سلف صالحین کا. تمام سلف کا، تمام لوگوں کا اس پر اجماع بھی ہے، اتفاق بھی ہے، اور کتاب و سنت میں حکم بھی وارد ہوا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے. قرآن سے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان آیت وضو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو یہاں فاغسلوا وجوہکم جو ہے یہ اصل میں محل شاہد ہے کہ اپنے چہروں کو دھو لو. تو چہرے کو دھونا یہاں حکم ہے، امر ہے فاغسلوا، تو یہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہاں چہرے کو دھونا ہم کہیں گے واجب ہے. سنت میں ایک لمبی حدیث ہے، اس میں حضرت عمر بن یحییٰ بن عمارہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، اور انہیں نبی علیہ السلام کی صحبت بھی حاصل تھی. ایک لمبی حدیث ہے یہ، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وضو کے طریقے کو بیان کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. قال، انہوں نے کہا، قیل لہ، انہیں کہا گیا، توضأ لنا، یعنی حضرت عبداللہ بن زید کو کہا گیا کہ ہمیں وضو کر کے دکھاؤ. کون سا وضو؟ وضو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے وضو کی طرح، یعنی ہمیں پریکٹیکلی عملی طور پہ ہمیں وضو کر کے بتاؤ کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. فدعا بإناء، انہوں نے ایک برتن منگوایا، فاکفا منہا علی یدیہ، جس کے اندر پانی تھا، تو انہوں نے فاکفا انڈیلا، فاکفا میں ہوتا ہے انڈیلنا یا ڈالنا، تو انہوں نے انڈیلا منہا اس سے، علی یدیہ اپنے ہاتھ پر پانی، فغسلہما ثلاثا، اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، ثم ادخل یدہ، پھر اپنے ہاتھ جو ہے وہ داخل کیے اس برتن کے اندر، فاستخرجہا، پھر انہیں نکالا، فمضمض واستنشق، تو کلی کی اور ناک میں پانی کھینچا، من کف واحد، ایک ہی ہتھیلی سے، من کف واحد، ایک ہی ہتھیلی سے، مطلب منہ کے اندر بھی پانی ڈالا اور ناک میں بھی، تو 3 بار جو ہے وہ ایسا کیا. وفعل ذلك ثلاثا، 3 بار ایسا کیا. ثم ادخل یدہ فاستخرجا، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا برتن کے اندر، اسے نکالا، فغسل وجهه ثلاثا، تو 3 بار اپنے چہرے کو دھویا، یعنی 3 بار ایسا کیا کہ 3 بار اپنے چہرے پہ پانی ڈالا. ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا، فاستخرجها، اور اسے نکالا، اور فغسل یدیہ، پھر آپ نے اپنے بازو دھوئے، الی المرفقین، کونیوں تک، مرتین 2 بار، مرتین 2 بار، یعنی بعض اعضاء 3 بار دھوئے، بعض اعضاء 2 بار دھوئے، اور یہ جائز ہے. ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا، فاستخرجا، پھر اسے نکالا، فمسح برأسہ، اور اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بیدیہ وادبر، تو اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے کر گئے، وادبر، اور پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے. ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے. کعبین ٹخنوں کو کہتے ہیں، کعب ان کی تسنیہ ہے، کعبین ٹخنوں تک دھوئے. ثم قال، پھر فرمایا، ہکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا وضو، یعنی انہوں نے وضو کر کے پھر یہ بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے جیسے میں نے تمہیں وضو کر کے دکھایا ہے. اس حدیث کے اندر چہرے کا دھونا، فغسلہما ثلاثا، 3 بار انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا. اس میں محل شاہد فغسل وجہہ ثلاثا، چہرے کو 3 بار دھونا ہے. وضو میں چہرہ دھونے کے وجوب پر امام طحاوی، ابن حزم، حافظ ابن عبد البر، ابن رشد، ابن قدامہ، امام نووی، یہ بڑے بڑے جو فقہا ہیں، انہوں نے فقہا کا اجماع نقل کیا ہے کہ تمام فقہا کا اس مسئلے پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ چہرے کا دھونا واجب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں، اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اگلا مسئلہ ہمارے پاس چہرے کے حوالے سے ہی ہے، چونکہ چہرے کے اندر کئی مسائل آتے ہیں. تو اگلا جو مسئلہ ہمارے پاس ہے وہ ہے
داڑھی دھونے کا کیا حکم ہے؟ چونکہ داڑھی بھی چہرے کے اندر داخل ہوتی ہے، تو داڑھی دھونے کا کیا حکم ہے؟ آیا داڑھی دھونا واجب ہے یا اس پر خلال کرنا یا اس کے اوپر پانی ڈالنا، اس کے کیا احکام؟ آپ جانتے ہیں کہ عموماً داڑھی 3 طرح کی ہوتی ہے. عموماً داڑھی جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، یا تو داڑھی بالکل چھوٹی ہوتی ہے، یا داڑھی جو ہے وہ درمیانی ہوتی ہے، یا داڑھی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ لمبی اور گھنی ہوتی ہے، یا داڑھی جو ہے وہ لمبی اور گھنی ہوتی ہے. تو ہر ایک اعتبار سے مطلب کہ داڑھی کی جو کیٹیگریز ہیں اس اعتبار سے حکم بھی مختلف ہوگا، اس اعتبار سے حکم بھی مختلف ہوگا. اگر تو داڑھی ہلکی اور چھوٹی ہے، اتنی ہلکی اور چھوٹی ہے کہ اندر سے جلد نظر آ رہی ہے، اندر سے جلد انسان کے چہرے کی نظر آ رہی ہے داڑھی کے اندر سے، تو اس میں داڑھی اور اس کے نیچے والی جلد دونوں کو دھویا جائے گا. یعنی اگر داڑھی بالکل چھوٹی چھوٹی ہے، اندر سے جلد نظر آ رہی ہے، تو اس صورت میں داڑھی کو بھی دھوئیں گے اور ساتھ چہرے کو بھی دھوئیں گے، دونوں چیزوں کو دھویا جائے گا، کیونکہ جو بھی چہرے کا حصہ ظاہر ہوگا وہ چہرے میں سے ہی شمار کیا جائے گا. یہاں داڑھی چھوٹی ہے، اندر سے چہرہ نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ داڑھی کو بھی دھوئیں گے اور چہرے کو بھی دھوئیں گے. اور یا داڑھی جو ہے وہ گھنی اور باری ہوگی، گھنی اور باری ہوگی، یعنی لمبی تو نہیں ہوگی لیکن گہری ہوگی، گھنی ہوگی اور باری ہوگی، جو نیچے والی جلد کو ڈانپ لے، جس کے اندر سے نیچے والی جلد نظر نہ آتی ہو چہرے کی. تو اس میں صرف داڑھی کے ظاہری حصے پر پانی بہایا جائے گا، اندرونی حصے کو نہیں دھویا جائے گا. یعنی چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا، جلد نظر ہی نہیں آ رہی، صرف داڑھی ہی داڑھی نظر آ رہی ہے، گھنی داڑھی ہے تو بری ہوئی داڑھی ہے، تو اس صورت کے اندر صرف داڑھی کا ظاہری حصہ جو ہے اس پر پانی بہایا جائے گا. بعض علماء کے نزدیک باطنی حصے پر بھی پانی ڈالا جائے گا، لیکن اسے اندر سے نہ دھونے پر مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے. چاروں مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ اندر سے دھونا واجب نہیں، ظاہر جو ہے اس پر پانی بہانا، اور بعض کے نزدیک پیچھے سے بھی پانی کے ساتھ گیلا کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اندر سے دھونا داڑھی کو ساری کو یہ کسی کے ہاں بھی جو ہے وہ واجب نہیں ہے. اور یہی قول اکثر صحابہ کرام سے اور تابعین سے بھی مروی ہے کہ داڑھی جب گھنی ہو اور بری ہوئی ہو تو اس صورت میں اس کے ظاہری حصے کو دھویا جائے گا، اس کے باطنی حصے کو اور اس کے اندر والے حصے کو دھونا واجب اور ضروری نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے اس کی دلیل ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. تو وجہ اس استدلال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے، اور چہرہ اسے کہتے ہیں جس سے سامنا کیا جائے یا مخاطب ہوا جائے. لہذا جو جلد یا حصہ بالوں کے نیچے چھپ جائے اسے چہرہ نہیں کہتے، جو انسان کا حصہ بالوں کے نیچے چھپ جائے اسے چہرہ نہیں کہتے. لہذا بال جن سے انسان فیس کرتا ہے، دوسروں کو سامنا کرتا ہے، اس کو چہرہ کہیں گے، اس کو چہرہ کہیں گے. حدیث کیا ہے؟ اس کی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے، اس کی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے، اور حدیث یہ ہے کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا ایک ایک بار، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا ایک ایک بار. اور ایک ایک بار وضو کرنے سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی کے اندر والے حصے کو یا داڑھی کے نیچے جلد کو دھونا یہ واجب نہیں ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا کہ اس حدیث سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ داڑھی کو اندر سے دھونا یا جلد کو دھونا لازم نہیں ہے اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کیا ایک ایک بار، اللہ کے نبی نے اپنے تمام اعضاء کو ایک ایک بار دھویا؟ تو اس سے کیسے استدلال ہو رہا ہے کہ داڑھی کے اندر والے حصے کو دھونا واجب نہیں ہے؟ جی کون آپ میں سے بتائے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر اس میں کیونکہ ایک دفعہ پانی لیں گے تو پھر اندر والے حصے کو دھونے کے لیے دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ لینا پڑے گا، ایک دفعہ میں نہیں ہو سکتا. جی احسنت، بالکل رائٹ. ایک چلو پانی سے چہرہ ہی دھلتا ہے یا داڑھی کا ظاہری حصہ دھل سکتا ہے، اندر سے داڑھی نہیں دھوئی جا سکتی. جب ایک چلو پانی آپ لیں گے تو اس سے آپ چہرہ دھوئیں گے یا داڑھی کو دھوئیں گے؟ اللہ کے نبی نے ایک ایک بار پانی لیا ہے، یعنی ایک بار پانی لیا اپنے بازو دھوئے، پھر پہلے ایک بار پانی لیا تو اپنا چہرہ دھویا، اور ایک ہی چلو سے اپنا چہرہ دھویا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی داڑھی گھنی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو ہے وہ گھنی تھی اور گہری تھی، اس کے اندر سے جلد نظر نہیں آتی تھی. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرہ دھویا ہے، اور اس کا مطلب داڑھی کے ظاہری حصے کو آپ نے دھویا ہے، اندرونی حصے کو نہیں دھویا، کیونکہ ایک چلو سے اندرونی حصہ نہیں دھویا جا سکتا، ایک چلو سے اندرونی حصہ دھویا نہیں جا سکتا. البتہ اللہ کے نبی خلال کر لیتے تھے، گیلی انگلیوں سے آپ خلال کر لیتے تھے، لیکن آپ دھوتے نہیں تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دھونا واجب اور ضروری نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، ایک چلو پانی سے
چہرے اور گنی داڑھی کا دھونا ناممکن ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے ظاہری حصے کو چہرے سمیت دھویا ہے، باطنی اندرونی حصے کو نہیں۔ تیسری صورت داڑھی کی جو ہوتی ہے، مطلب تیسری جو کیٹیگری ہے داڑھی کی، وہ یہ ہے کہ داڑھی گھنی اور لمبی ہو۔ یہاں ہم نے صرف پڑھا تھا گھنی اور بھاری ہو لیکن لمبی نہ ہو جو بہت زیادہ، لیکن تیسری صورت یہ ہے کہ داڑھی گھنی بھی ہو، گہری بھی اور لمبی بھی ہو۔ تو اس صورت میں کیا مکمل داڑھی کو دھویا جائے گا یا یعنی اندر سے بھی دھویا جائے گا یا اس کے ظاہری حصے کو دھویا جائے گا؟ تو اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ اس مسئلے میں فقہاء کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ لمبی داڑھی کے ظاہر کو چہرے کے ساتھ دھونا واجب ہے، باطن کو دھونا واجب نہیں، وہی پہلے کی طرح جیسے ہم نے پہلے ابھی پڑھا تھا پہلے کیٹیگری کے اندر، تو صرف ظاہری حصے کو دھویا جائے گا، اس کے باطنی حصے کو نہیں دھویا جائے گا۔ انہوں نے آیت وضو سے استدلال کیا ہے، فاغسلوا وجوہکم سے۔ وجہ استدلال یہ کہ آیت وضو میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے، اس میں حکم کو داڑھی یا غیر داڑھی والے کے ساتھ خاص نہیں کیا، لہٰذا ہر وہ حصہ جس پر لفظ وجہ کا اطلاق ہو اسے دھونا واجب ہے، اسے دھونا واجب ہے۔ وجہ چہرہ اسے کہتے ہیں جس سے آدمی مخاطب ہو یا سامنا کرے، لہٰذا نیچے کی طرف بڑے ہوئی داڑھی جو ہے وہ اس حصے میں شامل ہے جس سے سامنا کیا جاتا ہے، یعنی نیچے تک جتنی بھی داڑھی ہے اسے انسان سامنا کرتا ہے، لہذا اس کو دھویا جائے گا۔ یہ ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ داڑھی کو دھونا چاہیے۔ بڑی ہوئی داڑھی اصل چہرے کے تابع ہے، لہذا جو حکم اصل کا ہوگا وہی تابع کا ہوگا۔ یہ پہلا قول۔ ہم دوسرے قول پر پہنچے تھے داڑھی کے حوالے سے کہ لمبی اور بڑی ہوئی داڑھی کا دھونا واجب نہیں ہے۔ پہلا قول تھا واجب ہے، دوسرا قول ہے کہ واجب نہیں ہے۔ اور یہ جو واجب نہیں کہنے والے ہیں یا واجب نہ کہنے والے ہیں، ان سے مراد احناف ہیں۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے اور شافعیہ کا ایک قول ہے اور امام احمد سے بھی ایک دوسری روایت ہے۔ تو گویا کہ اصل یہاں یہ مذہب احناف کا ہے، لیکن شافعیوں کے ہاں ایک دوسرا قول ہے اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک دوسری روایت ہے، جبکہ اصل ان کے ایک قول جو ہے وہ پچھلے قول کے ساتھ ہے، لیکن اصل یہ احناف کا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لمبی اور بڑی ہوئی داڑھی جو ہے اس کو دھونا واجب نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ کہتے ہیں کیونکہ وہ ایسے بال ہیں جو واجب کے محل سے خارج ہیں، وہ ایسے بال ہیں جو واجب کے محل سے خارج یعنی واجب کی جگہ جہاں تک دھونا واجب ہے اس سے آگے نکل چکے ہیں، لہٰذا اب ان کو دھونا واجب نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے سر کے بڑے ہوئے بال ہوتے ہیں، یعنی سر کے جو بال نیچے گرے ہوتے ہیں ان پر مسح کرنا واجب نہیں ہوتا، ان پر مسح کرنا واجب نہیں جو بال نیچے تک ہوتے ہیں، صرف گردن تک جو بال ہیں ان کا مسح واجب ہوتا ہے، باقی نیچے سارے بالوں کا مسح کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ جیسے ان پر مسح واجب نہیں ویسے ہی زیادہ بڑی ہوئی داڑھی کا دھونا بھی ضروری نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سر کے بال جتنے لمبے بھی ہوں صرف ہم گردن تک مسح کرتے ہیں، تو اسی طرح پھر داڑھی بھی مطلب کہ جو عام نارمل حالت سے آگے زیادہ بڑی ہو اس کو بھی دھونا واجب نہیں، اور یہ گویا کہ انہوں نے قیاس کیا ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں عموماً آدمی داڑھی کے اسی حصے سے ہی دوسروں کا سامنا کرتا ہے جو چہرے کے متصل بعد ہو، یعنی جو چہرے سے متصل بعد ہوتی داڑھی اسی سے سامنا کرتا ہے، باقی نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے وہ اس میں داخل نہیں، یعنی چہرے سے متصل، لہذا جو اس کے بعد کا حصہ ہے وہ چہرے میں داخل نہیں اور نہ ہی اس کا دھونا ضروری ہے، تو ان کے گویا کہ دونوں دلائل جو ہیں وہ عقلی دلائل ہیں۔ تو راجح کی طرف چلتے ہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ پہلا جمہور کا قول راجح ہے، دوسرا داڑھی جتنی بھی بڑی ہوئی ہو وہ چہرے میں شمار ہوتی ہے، داڑھی کا چہرے کا حصہ ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ جو نیچے چلا جائے وہ حصہ نہیں ہے، تو داڑھی جہاں تک بھی چلی جائے وہ چہرے کا حصہ ہی ہے، لہذا سامنے والا حصہ اس کا دھونا پڑے گا۔ البتہ سر کے بالوں پہ جو قیاس کیا ہے احناف نے یہ درست نہیں، کیونکہ داڑھی پر لفظ وجہ کا اطلاق ہوتا ہے لیکن سر کے بال جو نیچے بڑے ہوتے ہیں ان پر راس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی باریک نقطہ ہے ترجیح دینے کے لیے، یعنی داڑھی جہاں تک بھی چلی جائے ہم اس کو مواجہ کہیں گے، اس سے سامنا ہوتا ہے، لیکن سر جو ہے عربی زبان میں راس کہتے ہیں اوپر والے حصے کو، عربی میں راس اوپر والے حصے کو کہتے ہیں، اور نیچے والے بالوں کو شار کہیں گے، ان کو راس نہیں کہیں گے۔ جبکہ داڑھی جو ہوتی ہے، داڑھی جہاں تک بھی چلی جائے اس کو آدمی کہتا ہے واجہت فلان، کہ میں نے فلان کا سامنا کیا، مطلب ان سب چیزوں سے۔ تو وجہ کے اندر داڑھی داخل ہوتی ہے جہاں بھی چلی جائے، لیکن راس کے اندر وہ بال نیچے نہیں ہوتے جو نیچے بڑے ہوتے ہیں، ان کو شار کہتے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ راس نہیں کہتے، لہٰذا اس وجہ سے یہ قیاس درست نہیں ہے۔
کہ ہم جو ہے وہ سر کے بالوں پہ قیاس کر کے داڑھی کو بھی اس کے اندر شامل کر دیں. داڑھی چہرے کا حصہ ہے، جہاں تک بھی چلی جائے اس کو سامنے سے دھونا پڑے گا، اس کو سامنے سے دھونا پڑے گا. تو یہ چہرے کے حوالے سے داڑھی کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کے جو مختلف احکامات ہیں یہ اس حوالے سے تھا. آگے ہمارے پاس 9واں مسئلہ ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا. دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے اسی چہرے کے مسائل میں سے، کہ جو بازو ہیں مراد کونیاں تک مطلب بازوؤں کو، دونوں ہاتھوں سے مراد بازو ہیں، دونوں بازوؤں کا کونیوں تک دھونا. اب کیا کونیاں اس میں شامل ہیں کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے کہ کونیاں اس میں شامل ہیں کہ نہیں. تو 9واں مسئلہ دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا. اس بات پر تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا واجب ہے، جیسا کہ آیت وضو میں مذکور ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک. ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کے وجوب پر اتفاق کرنے کے بعد یعنی تمام فقہاء کا اتفاق ہے. فقہاء نے اس میں اختلاف کیا کہ کونیاں اس وجوب میں شامل ہیں یا نہیں، کیا کونیوں کو بھی ساتھ دھونا واجب ہے یا نہیں. اس مسئلے میں اصل اختلاف ہوا فقہاء کا. تو اس میں فقہاء کے 2 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا واجب ہے، ہاتھوں کا کونیوں کے سمیت یعنی کونیاں بھی آپ اندر دھوئیں کہ شامل ہیں. یہ جمہور فقہاء کا مذہب ہے، یہ جمہور فقہاء کا مذہب ہے. ان کی دلیل ایک تو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت نعیم ابن عبداللہ المجمر یہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں رأیت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یتوضا، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے دیکھا. فغسل وجہہ، تو آپ نے اپنا چہرہ سب سے پہلے دھویا. فاسبغ الوضوء، اور اچھی طرح وضو کیا. ثم غسل یدہ الیمنی، پھر اپنے دائیں بازو کو دھویا. حتی اشرع فی العضد، حتیٰ کہ اس کی جو کونیاں ہیں یعنی بازو پورا دھو دیا. حتی اشرع فی العضد، حتیٰ کہ پورا بازو دھو ڈالا. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے بازو جب دھونا شروع کیے تو پورا بازو دھو ڈالا، مطلب کونیوں سے بھی اوپر تک. ثم یدہ الیسری، پھر اپنا بایاں جو بازو ہے وہ دھویا. حتی اشرع فی العضد، حتیٰ کہ پورا بازو دھو ڈالا، مطلب کہ کونیوں سے بھی اوپر نکل گئے. ثم مسح راسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل رجلہ الیمنی، پھر اپنے دائیں قدم کو دھویا، دائیں پاؤں کو. حتی اشرع فی الساق، حتیٰ کہ پنڈلی تک دھو ڈالا، حتیٰ کہ پنڈلی تک یعنی ٹخنوں سے اوپر تک دھو ڈالا. ثم غسل رجلہ الیسری، پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا. حتی اشرع فی الساق، حتیٰ کہ پنڈلی تک اسے بھی دھو ڈالا یعنی ٹخنوں سے اوپر تک. ثم قال، پھر فرمایا ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، اسی طرح میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ وضو فرما رہے تھے. تو گویا کہ یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کو نقل کیا گیا ہے اور یہ فعل قرآن کریم کی ہی آیت کی وضاحت ہے. یعنی قرآن کریم میں الی المرافق کی وضاحت کر دی گئی کہ الا جو ہے اس کے اندر کونیاں شامل ہیں نہ کہ اس سے خارج ہے. تو یہاں حدیث میں محل شاہد حتی اشرع فی العضد، کہ جب آپ نے بازو دھوئے تو کونیوں سے اوپر تک لے گئے، مطلب پورا بازو دھو ڈالا. وجہ استدلال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا بازو دھویا اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو بھی ایسے کرتے دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے یہ ثابت ہو گیا کہ بازو کو بھی دھویا جائے گا، کونیوں کو بھی دھویا جائے گا. دوسرا قول یہ ہے ہاتھوں کے ساتھ کونیوں کا دھونا ضروری نہیں، ہاتھوں کے ساتھ کونیوں کا دھونا ضروری نہیں. یہ قول احناف میں سے امام زفر اور ظاہریہ کا اور امام مالک اور احمد رحمہ اللہ تعالیٰ میں سے ایک ایک روایت ہے. یعنی اصل قول احناف کا ہے، ان میں سے امام زفر اور ظاہریہ کا، وگرنہ اصل پہلے قول کے ساتھ ہے. اور امام مالک اور احمد سے ایک ایک روایت، باقی ان کی روایت پہلے قول کے ساتھ ہے. ان کی دلیل کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کونیوں کا دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں. ایک تو آیت وضو ہے، آیت وضو کے اندر ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو. کہتے ہیں وجہ استدلال یہ ہے کہ علاج ہوتا ہے یہاں انتہائی غایت کے لیے ہے. یہاں تھوڑا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا، یہاں باریک نقطہ ہے، یہاں ایک لغوی نقطہ ہے، یہاں ایک لغوی نقطہ ہے، ذرا میرے ساتھ رہیے گا. تو وجہ استدلال ان کی یہ ہے کہ علاج جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے ہے. انتہائی غایت کے لیے مطلب اس کی حد یہاں ختم ہو گئی ہے. انتہائی غایت کے لیے مطلب الی المرافق کا مطلب کہ کونی تک آپ نے دھونا ہے، آگے نہیں جانا، کونی اندر شامل نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے انتہائی غایت کے لیے. لہذا اس کے بعد کا حصہ اس میں شامل نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر جو ہے وہ رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو.
پھر رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو، یعنی طلوع فجر سے لے کر سحری سے لے کر رات تک، یعنی اپنے مغرب تک اپنے روزے کو مکمل کرو۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں الہ جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے ہے کہ جو ہی شام ہوگی، سورج غروب ہوگا، آپ نے روزہ افطار کر لینا، لیکن یہ نہیں کہ غروب آفتاب کے بعد تک بھی آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی یہاں الی اللیل، یعنی رات کو تو روزہ تھوڑا ہی رکھتے ہیں، رات شروع ہونے تک ہی رکھتے ہیں نا، تو اسی طرح کونیاں اندر شامل نہیں، جیسے الی اللیل رات روزے کے اندر شامل نہیں، ایسے کونیاں بھی شامل نہیں۔ یہ ایک ان کی دلیل ہے، لیکن اس کا آگے جواب دیا جائے گا۔ لیکن جمہور نے اس کے دو جواب دیے، یہ جو انہوں نے استدلال کیا ہے نا کہ الی المرافق ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر روزے کو مکمل کرو رات تک، یعنی شام تک، یہاں الہ انتہائی غایت کے لیے ہے کہ یہاں اینڈ ہو چکا ہے، آگے نہیں جانا۔ اس کا مطلب جو ہی شام ہوگی آپ نے روزہ چھوڑ دینا ہے، آگے نہیں جانا۔ اس کے دو جواب دیے جمہور نے، پہلے قول والوں نے۔ انہوں نے کہا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کے اندر لفظ الہ جو ہے یہ بمعنی ما ہے، یہ لغوی اور نحوی وضاحت ہے، اس وجہ سے توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا، اگر توجہ کریں گے تو آپ یہ نقطہ سمجھ آئے گا، وگرنہ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ لغت بھی بسا اوقات حجت ہوتی ہے، لغت بھی بسا اوقات حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کے اندر جمہور کہتے ہیں کہ یہاں الہ بمعنی ما ہے، الہ بمعنی ما ہے، جیسے نا ان اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت وہ ماں کے ساتھ ثابت ہے، تو کہتے ہیں یہاں بھی الہ بمعنی ماں ہے، زیادہ درست معنی یہ یوں ہوگا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کا، اور دھو لو اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، اور دھو لو اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، چونکہ الہ بمعنی ماں ہے، اور یہ کلام عرب میں عام ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ جب یہ اپنے شیاطین کی طرف منافقین اور یہ لوگ علیحدہ ہوتے ہیں تو خلوت میں جا کر انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ الہ شیاطین، یعنی اپنے شیاطین کے ساتھ جب علیحدہ ہوتے ہیں، اپنے شیاطین کے ساتھ جب علیحدہ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی الہ بمعنی ما ہے، تو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کے اندر بھی الہ بمعنی ما ہوگا۔ تو یہاں آیت میں ما بمعنی ساتھ استعمال ہوا ہے، لہذا الہ انتہائی غایت کے لیے نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو کہ امام مبرد رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے نحوی تھے، انہوں نے ذکر کیا، اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ خلاصہ کلام ہے اور یہ اصل میں وجہ ترجیح ہے، اور اسی وجہ سے ہم جمہور کے قول کو راجح کہیں گے۔ امام مبرد فرماتے ہیں حد جب محدود کی جنس سے ہوگی، حد جب محدود کی جنس سے ہوگی تو وہ محدود میں شمار ہوگی، اور اگر محدود کی جنس میں سے نہ ہوگی تو اس میں شمار نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بازو ہے نا، اب یہ کونی آپ جانتے ہیں کہ اس کی جنس میں سے ہے، یہ کونیاں جو ہیں یہ بازو کی جنس میں سے ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی اسی جنس میں سے ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جب حد محدود، یعنی یہ حد ہے، کونیاں حد ہے اور یہ بازو محدود ہے، کہتے ہیں کہ جب حد اور محدود دونوں کی ایک، تو اگر حد یہ حد ہے الہ یعنی کونیاں، اور یہ محدود ہے، اگر دونوں کی جنس ایک ہو تو پھر اس میں حکم، اس کا حکم اور اس کا حکم برابر ہوگا، اور اگر جنس ایک نہ ہو تو پھر حکم برابر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ عرب خرید و فروخت میں پتہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو، کہتے ہیں بیتک الثوب من الطرف الى الطرف، بیتک الثوب من الطرف الى الطرف، کہ میں نے تجھے اپنا کپڑا بیچا ایک طرف سے دوسری طرف تک، میں نے تجھے کپڑا بیچا ایک طرف سے دوسری طرف تک، یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک میں نے کپڑا تجھے بیچا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کپڑے کی جنس ایک ہو، اس کا مطلب وہ کہتا ہے کہ پورا میں نے تھان کپڑے کا آپ کو دیا، بیتک الثوب من الطرف الى الطرف، کہ میں نے ایک طرف سے دوسری طرف تک تجھے کپڑا بیچا۔ اگر ایک بندہ کپڑا بیچنے والا کہے کہ میں نے ایک طرف سے دوسری طرف سارا کپڑا آپ کو دے دیا، اور بعد میں کہے نہیں میں نے آخر والا تو آپ کو کہا ہی نہیں تھا، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ آپ کو دینا پڑے گا پورا کپڑا، چونکہ کپڑے کی جنس ایک ہے، تھان ایک ہے، کوالٹی ایک ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آخری حصہ میں نے آپ کو بیچا نہیں؟ تو لہٰذا یہ امام مبرد کا قول انتہائی اہم ہے، اور اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ فیصلہ کون ہے کہ اگر حد محدود کی جنس ایک ہو تو دونوں کا حکم ایک ہوگا، اگر حد محدود کی جنس ایک نہ ہو دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا۔ تو جیسے عرب کہتے ہیں میں نے تجھے کپڑا بیچا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی پورا تھان بیچ دیا، اب پورے کو حکم ایک ہی ہوگا، اور وہ یہ کہ بیچ دیا گیا ہے۔ تو لیکن وہاں جو احناف نے استدلال کیا ہے نا روزے کا،
ثم اتموا الصيام الى الليل کہ پھر روزے کو مکمل کرو رات تک. وہاں رات کی جنس اور ہے، دن کی جنس اور ہے. وہاں رات کی جنس اور ہے، دن کی جنس اور ہے. آپ جانتے ہیں یہ تو واضح ہے. لہذا رات کو روزہ نہیں رکھیں گے چونکہ رات الی اللیل، وہاں جو حد اور محدود ہے دونوں کی جنس الگ الگ ہے، دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہوگا. تو لہذا روزہ رات میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اس کی جنس دن سے الگ ہے، یعنی اس کی جنس الگ ہے روزے کی. روزے کا تعلق دن سے ہے، رات سے نہیں ہے. لہذا دونوں کا حکم ایک ہے. راجح کیا ہے؟ جمہور کا مذہب راجح ہے کیونکہ ان کے دلائل قوی ہیں، اور امام مبرد کے قول نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کیونکہ الی المرفقین وایدیکم من المرافق، اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ کونیوں تک دھو لو، تو کونیاں دونوں کی جنس ایک ہے، لہذا حکم دونوں کا ایک ہوگا. واللہ تعالی عالم و احکم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.